بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مکتب پہ ایک بڑے خرچے کو علی اصغر کہا جاتا ہے۔ اب جو تمہارا اللہ بڑے خرچے ہوئے ہیں اس میں، اگر تمہارا اللہ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا جو جواب دیتا ہے۔ جب مجلس میں بیٹھا کریں گا تو ایسے ہی بلند آواز سے گریا کریں۔ اللہ لوگوں کو لوگوں کو دعا دیتے ہیں جو اونچی آواز میں روتے ہیں۔ چلیے کچھ دیر کے لیے اپنا ذہن، میرے بھائی مجھے ابھی کہہ رہے تھے کہ آج ایک نسبت جناب زینب سے کی ہے۔ کعبۃ الذرائع، مصیبتوں کا کعبہ، جناب زینب کا لقب ہے۔ مصیبتوں کو کعبہ جس کے گرد مصیبتیں تباہ۔ 3 سال کا سن ہے جناب زینب کا۔ نبی مکرم روزانہ نماز فجر کے بعد کرے سیدہ پر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ ایک دو دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ سرکار نے سلام کیا۔ روزانہ کوئی نہ کوئی دروازہ کھولتا ہے، سرکار کو ادب کرتا ہے، سرکار کا ادب کرتا ہے، مگر پہلی مرتبہ زینب دروازے پر آئی۔ سرکار کو جتنا پیار حسین سے ہے، امام حسن سے ہے، اتنا ہی پیار اپنی نواسی زینب سے بھی۔ آگے بڑھ کر بی بی زینب کی پیشانی کا بوسہ دیا اور میں بیٹا تم دروازے پر کیوں آئے؟ اجلکم اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ کا سوال ثواب عطا فرمائے۔ بیٹا زینب تم دروازے پر کیوں آئی؟ کہ نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ میری ماں زہرا فرماتی ہے نانا سے تعبیر پوچھو۔ نبی مکرم گھر میں تشریف فرما ہوئے، زینب سامنے بیٹھی ہیں، نانا میں نے خواب میں دیکھا ایک صحرا میں تنہا ہو۔ ایک بیابان ہے اور میں اس بیابان میں تنہا ہوں۔ نانا تیز آندھی چل رہی ہے، آندھی اتنی تیز ہے کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں۔ نانا میں نے قریب ایک درخت کا سہارا لیا، مگر ایک ہوا کا جھونکا آیا اور وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر دور ایک درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، پھر وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر ایک اور درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، ایک ہوا کا جھونکا آیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ سنیں گے کیا فرمایا بی بی نے؟ نانا اب دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا، میں اکیلی ہوں، تنہا بیابان، آندھی تیز چل رہی ہے۔ نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں زحمت نہ دیتی۔ نانا کوئی سہارا نہیں تھا اور تیز آندھی چل رہی تھی، میرے سر سے چادر میری چادر اتر گئی۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی، تمہارا بھائی حسن، تمہارا بھائی حسین۔ ہاں میرے لال، ایک بیابان ہوگا جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں تمہارے سر سے چادر اتر جائے گی۔ بڑا دکھ دیکھا ہے اس بیوی نے، ساڑھے 3 سال کی ہے جب نبی کی رحلت ہو رہی ہے۔ 4 سال سے کچھ سن کم ہے میری بیوی کا جب جناب زہرا کی شہادت ہو رہی ہے۔ آپ کے گھروں میں بچیاں ہیں، مجلس میں بھی آئی بیٹھی ہیں نا بچیاں، کیا سن ہوتا ہے 4 سال کا؟ 4 سال تک کی بچیوں کو تو گود میں اٹھاتے ہیں۔ میری بی بی زہرا کی شہادت قریب ہے، مولا علی سے علیحدہ وصیت فرمائی، امام حسن سے، امام حسین سے علیحدہ وصیتیں فرمائی، اور ایک وقت آیا فرمایا زینب تم حجرے میں آ جاؤ۔ اب ماں اور بیٹی ہیں، تھکیں گے نہیں جنہیں رونا آ رہا ہے، اب ماں اور بیٹی ہیں۔ میری بی بی زینب سے میری بی بی زہرا نے فرمایا بیٹا وہ صندوق سے اٹھا کے لاؤ۔ چھوٹی سی بچی صندوق سے اٹھا کے لائی، تو زینب کھولو اس میں کیا ہے؟ بی بی نے کھولا تو کچھ کفن نظر آئے۔ فرمایا جب میرے
نازل ہو رہی تھی، جبریل جنت سے 5 کفن اور 5 حنوط لے کر آئے تھے اور کہا تھا یہ ایک پنجتن کے کفن ہے۔ میں نے اپنے بابا کو کفن دے دیا، اب یہ 4 کفن اور ہیں، مگر میرے لال مجھے ایک ایک کر کے دکھاؤ، میں تمہارے حوالے کروں کہ کون سا کس کا ہے۔ ایک مرتبہ کفن دکھایا جناب زینب نے، تو بی بی زینب نے فرمایا بیٹا کچھ دن بعد تمہارے بابا جب گھر میں آئے نا تو یہ میرا کفن ہے، اپنے بابا کو دے دینا، میری ماں زہرا کا یہ کفن ہے۔ دوسرا کفن دکھایا بیٹا یہ تمہارے بابا کا کفن ہے، جب تمہارا بھائی حسن تم سے کفن مانگنے آئے تو یہ اپنے بابا کا کفن تم بھائی کو دینا، تھکے نہیں، میں ایک منزل تک جا رہا ہوں، کہ اپنے بابا کا کفن اپنے بھائی حسن کو تم دے دینا۔ ایک اور کفن دکھایا جو 34واں کفن ہے، فرمایا بیٹا یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے، جب بھائی حسین تم سے کفن مانگنے آئے تو یہ کفن دے دینا۔ آخری کفن دیکھ کر فرمایا یہ بھی تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ اجر و کمال اللہ۔ جناب زینب نے تعجب سے ماں کو دیکھا کہ اماں بھائی حسین کا کفن، فرمایا زینب جنت سے حسن کے 2 کفن، حسین کا کفن نہیں آیا، میرا بچہ بھی کفن تمہارا تھا۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔